ہم پڑھیں گے اردو میں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. ایک مصنفہ ہے جس نے ڈاؤن نیوز انگلش نیوز پیپر میں اس کو پبلش کیا ہے. چلو دیکھتے ہیں اردو میں اس کا کیا مطلب ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی منصب پر آنے کے بعد 6 مہینوں میں امریکی صدر نے بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں کو اس طرح تبدیل کر دیا کہ جو علیحدگی پسند صدر کے لیے حیران کن ہے. اس کی سب سے بڑی فکر اس کی سخت قوم پرستوں کے ووٹر کی حمایت ہے. وہ انعام جو سزا کے طور پر تعلیمی تجارتی محصولات کے خطرے کو بطور ہتھیار استعمال کر کے ان پر سختی سے برتاؤ کر رہے ہیں جنہیں وہ سمجھنے کہ امریکہ کب پیدا ہو رہا ہے. جنہیں سمجھتے کہ امریکہ کا پیدا ہو رہا ہے. مجرموں کی فہرست طویل ہے اگرچہ وہ ملک جسے موجودہ امریکی صدر استحصال کرنے والا سمیت زیادہ ہے اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اس طرح وہ ترقیاتی امداد یا ثقافتی سفارتکاری جیسے اخراجات کی بری نظر سے دیکھتے ہیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی سفارتکاری کا حصہ رہ چکے ہیں. یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے امریکہ کی حکومت تھی ٹرمپ کے ویب سائٹ کی ایجنسی کو بند کر دی گئی اور وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ کا ہاؤس میں آنے کے بعد محکمہ حکومتی موثریت کے ماتحت نپاس کے تبادر میں اس کا تمام ملازمین کو ویب سائٹ کی رسائی دی اور لوگوں نے اس کو ختم کر دی. لوگوں کو ویب سائٹ تک رسائی کی اس کو ختم کر دی. مطلب اس کو اندر نہیں آنے دی. یہاں تک کہ اس ایجنسی کا نام والی تخت بھی اتار دی بلڈنگ سے. کچھ بھی مفت میں نہیں دیا جائے گا. کسی بھی ملک کی ترجیح کے خاتمے کے بعد یہی نعرہ تھا. یہ سیٹ نہیں دی جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھر میں کتنے لوگ امریکہ کی اس تبدیلی کو تنقید کر حتمی یا جتنی زندگیاں نقصان میں آئے جیسے دور دراز علاقوں تک دوائی یا ویکسین کی تقسیم کم ہو گئی یا ختم ہو گئی. اس کا دور ختم ہو گیا. دوسروں کی محبت ایک سفارتی طاقت ہے. یہ بھی ایک نیا سافٹ پاور کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ہی کئی مہینوں میں امریکہ نے عالمی ادارشیت سے علیحدگی اختیار کر لیا. اقوام متحدہ اور اس کی متحدہ ایجنسیوں کی حمایت بند کرنا شروع کر دیا. اس ستمبر جیسے دنیا بھر کے رہنماؤں تو نیو یارک میں تقریر اور بات چیت کے لیے جمع ہوں گے تو ٹرمپ انتظامیہ کے اہم افراد وہاں موجود نہیں ہوں گے. ان 6 مہینوں میں صدر ٹرمپ مذاکرات کر رہے اقوام متحدہ کا کوئی ذکر نہیں وہاں پہ. وہ خود ہی سمجھتے کہ وہ بھارت پاکستان کے تائلینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن قائم کرنے والے بادشاہ شخص ہے اور وہی یوکرین اور روس کے درمیان بھی امن قائم کریں گے. حال ہی میں یورپین رہنماؤں سے ملاقات کا واقعہ اس بات کی مثال ہے. یہاں بھی اقوام متحدہ کا ذکر نہیں ہوا. جب اٹلی جرمنی کے جیسے یورپی طاقتور ممالک کے رہنما ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تصویر کھنچوانے کے لیے رہنمائی کی جگہ بھی ٹرمپ انتظامیہ نے خاص طور پر طے کی تھی تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ امریکہ اور اس کے صدر ہی باس ہے. کچھ حد تک یہ سچ ثابت ہوا کہ ٹرمپ نے بار بار کہا کہ یورپی ممالک امریکہ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں تو یورپی ممالک نے اپنے پورے اخراجات بڑھا دیے. جیسے ہی دفاعی سامان امریکہ سے خریدے گئے محصولات نے بھی کام کیا. یورپین ممالک نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے طے کیے. امریکہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا. امریکہ نے اس دنیا کے کسی دوسرے حصوں کے ساتھ بھی طویل عرصے سے کیا تھا. اب یورپ کی باری آئی ہے کہ نرم طاقت کے ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی اس کی سفارتی حملے کی سب سے بڑی شرط ناکام ہوئی ہے. کئی دہائیوں تک امریکہ نے سوچا کہ شاید ثقافت پر مبنی سفارتکاری یا ثقافتی سفارتکاری اور نرم طاقت کی کوششیں چین کو چینج کر دیں گے بدل دیں گے اسے زیادہ کھلا اوپن جمہوری بنائیں گے. ایسا نہیں ہوا. چین اب بھی شفافیت نہیں ہے. وہاں انٹرنیٹ پر سینسرشپ کی جاتی ہے. امریکہ نے دھیان دیا ہے کہ اگر چائنا نرم طاقت کے بغیر اپنی طاقت بڑھا سکتا ہے تو امریکہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے اب ایسے بیرونی امور پر توجہ دینا بند کر دیا ہے جو ان میں جمہوری لبرلزم یا مغربی قدروں کو فروغ دینا شامل ہے. خاص طور پر اب بھارت کے حوالے سے زیادہ واضح ہوئی. اب یہاں تک کہ دہائیوں تک امریکہ بھارت تعلقات بھارت کے جمہوری ہونے کی بنیاد پر قائم تھے جس نے اسے کبھی تکنیکی ترقی یافتہ ملک بنایا کبھی ترقی پذیر ممالک جیسے امداد کی ضرورت تھی جس کے مفاد میں وقت کے حساب سے وہ خود کو ڈالتا رہا. اب امریکہ نے اس سیگمنٹ پر دلچسپی ختم کر دیا. اب باہر کے شہروں کو امریکہ کا آمد اور ان کی مہارت والے بجلی کے غلط استعمال پر مایوسی بھی بڑھ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مودی کا ویزا وہ بڑا غلط قدم تھا جس میں انہوں نے ٹرمپ کو امن قائم کرنے والا معاہدہ تسلیم نہیں کیا. صورتحال خراب کر دیا. خاص طور پر ایک طرف 50% جو ٹیکسز کی صورت میں جو بھارت کی عالمی مارکیٹ میں ٹیکسٹائل زیورات چمڑے کی سامان کی برآمدات کو کم کر دے گا. بھارت نہ اپنے بازار کی حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ کی آزاد تجارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹرمپ کے ساتھ ہر چیز کو بدلے کی شرط پر ہوگی.
जहाँ अमरीकी खारजा पॉलिसी जाती है वहाँ ज़्यादातर मगरबी दुनिया भी उछलती है। आइंदा दिनों में यूरोपीय ममालिक अपनी बैनुल-अक़वामी तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर देंगे, अपनी सरहदें मज़ीद सख्त कर देंगे और बैनुल-अक़वामी इमदादी मनसूबों की बजाय तिजारती मुआहदे करेंगे। पाकिस्तान इस साल सख्त सौदों में कुछ काबिल कदर फ़ायदे हासिल किए, लेकिन ये फ़ायदे आम लोगों के लिए कैसे होंगे, ये अभी देखना बाकी है। मुसन्निफ़ आईनी कानून और सियासी फ़लसफ़ा पढ़ाने वाली है। Take away from this, take away important point from this article. The Trump administration has ended the era of the soft power by cutting development aid and culture diplomacy effort to the state. The US has adopted new aggressive foreign policy centered on trade, tariff, and unilateral deal instead of multilateral cooperation. Trump approached disregard international institutions like UN, WHO, aiming instead to act as the sole global deal maker. European countries increase military spending and accepting tougher trade terms to appease the US. The US has lost faith in the soft power as a tool to influence China, leading to emphasis on the hard power in international diplomacy. Relation with India has become strained due to tariff and visa issue, marking a shift to purely transactional diplomacy. The US stance influences much of the Western world approach to global development and trade, leading to decline in international air projects. ये कुछ important points थे, 7 पॉइंट जो इसी आर्टिकल में हम पढ़ेंगे जब वो इंग्लिश की बारी आएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको हम ट्रांसलेट करते जो पॉइंट्स हैं उर्दू में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। फिर हम जाएंगे जो मेन आर्टिकल उसको पढ़ेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने जिस तरक्याती सकाफती सवारकारी की दायरे को बंद करके नरम ताकत का दौर ख़त्म कर दिया, सॉफ्ट पावर का इमेज ख़त्म कर दिया। अमेरिका ने अपनी जारहाना खारजा पॉलिसी सियासत अपनाया है जो तजारती मौसूलात और एक तरफा पॉलिसी पर मबनी है, बजाय के सिर्फ जमाती ताउन के। ट्रंप बैनुल-अक़वामी इदारों जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारसियात को नज़रअंदाज करके ख़ुद को आलमी मुआहदा समझते हैं। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका की नाराज़गी दूर करने के लिए फौजी खर्चा पर बढ़ाने और अपनी तिजारत समेत सख्त शराइत की तहत कर डाली। अमेरिका ने समझ लिया कि वो नरम ताकत चीन को तब्दील करने में नाकाम रही है, लिहाजा अब वो सॉफ्ट पावर की बजाय सख्त ताकत और सूलीबाजी पर ज़्यादा एतमाद करता है। भारत के साथ ताल्लुकात मौसूल और वीज़ा मसाइल की वजह से ख़राब हो गए। अब सिफारती ताल्लुकात अब सिर्फ सौदेबाजी पर मबनी होंगे या मबनी है। अमेरिका रवैया आलमी तरक्की और तिजारत पर मगरबी ममालिक के मौक़िफ़ को मुतासिर कर रहा है, जिससे बैनुल-अक़वामी इमदादी मनसूबों में कमी आ रही है। ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन द मीनिंग एग्जांपल यूज्ड इन सेंटेंसेस। सॉफ्ट पावर क्या चीज़ है? सॉफ्ट पावर मीन द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर थ्रू कल्चर, आइडियोलॉजिकल मीन्स rather than coercion force. Sentences, how to use this soft power words. Okay, the country expanded its soft power by promoting its culture and value worldwide. Weaponization of trade, meaning using trade policy like trade tools to achieve political objective. Sentences, how to use this in a sentence. The government weaponization of trade led to many diplomatic tension with neighbor. Shutter, close down, seize opportunity. Sentence. Many small businesses shuttered during the economic shutdown or the COVID time or the COVID lockdown. Okay, quid pro quo, a favor advantage granted in return for something. The manager expanded quid pro quo arrangement promised team. Okay, human, a leading dominant power or country. Sentence, the country acted as a human, controlling regional politics. Opaque, not clear, not transparent. Okay, difficult to understand or see something. The company financial report for OPEC raising suspicions among investors. Censor the internet. Control or restrict something information online. The regime censor the internet to prevent the spread of dissenting views. Okay. Fatal fox pass, meaning a serious special mistake or blunder. A serious social mistake or blunder. Sentence, forgetting the guest's name was fatal fox pass at the ordinary party. Now, we will make this precis or summary of this so that you can understand very easily. First, we will go in English. President Trump administration has ended the era of use soft power by cutting aid program and disregarding global institutions favoring aggressive trade policies in United States. Disillusionment with the soft power effectiveness, especially over China, and shift towards transitional diplomacy has reshaped the U.S. foreign policy, particularly the straining tie with India and influencing Western allies
to adopt harsher stance on aid and trade. उर्दू में पढ़ेंगे, ठीक है। सर ट्रम्प की इंतज़ामिया ने अमेरिकन की जो सॉफ्ट पावर की जो इमेज है उसको दौर है उसको ख़त्म कर दिया है और इमदादी प्रोग्राम बंद करके और इमदारों को नज़रअंदाज करके जारिहाना तजारती पॉलिसी अपनाई। चीन की हवाले से नरम ताकत की नाकामी के बाद अमरीका सऊदीबाजी की सफारतकारी पर जोर दे रहा है, जिससे भारत के ताल्लुकात कशीदा हुए और मगरबी इत्तेहाद भी इमदादी और तजारत में सख्त रवैया अपनाने लगी है। ओके, नाउ वी विल गो टू मेन कॉलम, ओके, दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज द मेन कॉलम, वी विल गो. So the main column, the end of the soft power. In the first 6 months of his presidency, the American President Donald Trump has transferred the rule of international relations in the way that surprising party association president whose main concern is the ultra-nationalist voter base. Wielding carrots and sticks, he has used the threat of international tariff and weaponization of trade to come down hard on everyone he believes is taking advantage of the US. This list of culprits is long. Nearly everyone, it appears, is sometime someone the current US president believe are guilty of taking from America and not giving back. The same president has even more disdain for expenditures such as development aid or cultural diplomacy, both of which have been mainstay of the US diplomacy in the US past decades. It is important to remember that one of the first agency of the US government to be shut was USAID. Very soon after Trump entered the White House, and the millions of the Department of the Government Efficiency, led by the infamous Elon Musk, barged into the USAID operation, closed access to all employees. They even took down the sign bearing the agency name. Nothing was to be handed out for the free anymore. Nothing and nobody in other country was to be a priority. This was the anthem sung in the wake of the USAID demise. It did not matter how many around the world criticized America and how many lives were lost in the distribution of the medication and vaccine to remote corners diminish. The idea that the goodwill of the other people was foreign policy assets no longer held sway. It was the end of soft power. In the months since, the same strain has been dominant in the midst of restructuring of the foreign policy. Now, intervened the US, American has withdrawn from the WHO and unsupportive of the UN and its important main agency. This September, when the world leader trooped to New York to make speech and participate in the conversation with each other, a majority of the Trump administration most important people will be elsewhere. In all the many negotiations that President Trump has been feverishly undertaking in these past 6 months, the UN or any mention of is absent. It is the alone who negotiated peace between India, Pakistan, Thailand, and Cambodia, and it is alone who will be believed to broker peace between Ukraine and Russia. The recent meeting with the European leader is a case in point. Here again, there was apparently no mention of the UN as a leader of the most powerful European countries. From Italy to Germany, sit before the Trump like school children. The placement of the leader was from the photo of that follow seemed to be orchestrated by this Trump administration to give exactly that impression. In doing so, the Trump was again underscoring the point that the US and its president were their boss. To some extent, this proved true in the wake of the repeated allegation that European countries were preloading of the US, and the country have increased their military spending. Notably, most of this to buy defense equipment from the one other than US. The tariff have worked to many European countries has worked out trade deal with the US and provided help the fealty of its demand. The US now been acting this way with the rest of the world since long before Trump. It is now Europe front to feel that heat. One reason soft power may have died is that the US had placed on its use belt. And the one reason soft power have died is that the biggest bet that US had placed on its use belt. For a decade, Americans thought that the culture, diplomacy, and soft power initiative were transferred. China forced it to be more open and democratic country. Did it?
The reason the recent meeting with the European leader is a case in point. Here again, there was apparently a mention of the UN as the leader of the most powerful European country, from Italy to Germany, said before Trump like school children. The placement of the leader was Trump's in photo of that Paulo and to be seemed to be orchestrated by the Trump administration to give exactly that impression. In doing this, Trump was again understand the point that US and its president were the boss. To some extent, this proved to be true in the wake of the repeated allegations that European countries were preloading, preloading of the US. The country have increased their military spending. Notably, most of it to buy defense equipment from the other than US. The trade has worked too. Many European countries have worked out trade deal with the US and provide human the faculty demand. The US has been acting this way with the rest of the world since long before Trump. It's now Europe turned to feel the heat. One reason soft power may have died is that the biggest bet that US has placed on its use spell. And the reason soft power may have died is the biggest bet that US has placed on its use spell. For a decade, American thought that the culture, diplomacy, and soft power initiative would transform China and force it to be a more open and democratic country. That did not happen. China remained opaque and censored the internet. American had paid attention, but China can expand its power and prowess without soft power. Then the US can too. The result is a new foreign policy outlook that is uninterested in the democratic advancement, liberalism, and promotion of the Western value in general. No event has been, no ever has this been more apparent in the U.S. foreign policy toward India. For a decade, India's status as a largely democracy was the basis of bilateral cooperation between the two countries, something that allowed to act as a high-tech emerging hub or poor developing nation in the need of subsidies. We are suited in its interest at a particular point. With the lagging interest in any of this in the frustration over the Indian citizen lending of the American in the penchant of many young them to abuse their skilled worker visa. American has turned away at it with Modi fatal fox passing refused to acknowledge that the Trump has peacemaker and deal maker in the cheap and you have received by the disaster, especially in the form of 20% tariff that diminish Indian presence in the global marketplace, but textile, jewelry, leather goods, etc. India cannot choose to protect its own market and take advantage of the US free trade. At the same time, with the Trump, India will have to learn that everything is quite pro quo. Where the US foreign policies goes, much of the Western world follow in the day to come. Expect European country to follow very far the international development project for threaten their border even further and look for a trade deal with rather than international assistance projects. Pakistan has managed to make some impressive gain in this year of brutal transaction. Whether these will be as good as for the four as they may far be for the business remain to be seen. The writer is an attorney and teaching constitutional law and political philosophy. Okay, it was published in August 13, 2025.